یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کسی قانون ساز اسمبلی کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی فرقے کو الگ سے ایک اقلیت ڈکلیئر کر دے کہ صرف آپ کی آمد کا مہینہ؟ بلکہ میں یوں کہتا ہوں یہ انسانوں کو انسانیت سکھلانے کا مہینہ تھا۔ سلطانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ تَعَالَى مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر پرانا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی آمد کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج 6 ستمبر ہے 2024۔ ربیع الاول ماہ مقدس، ماہ مبارک کی 2 تاریخ ہے۔ دونوں تاریخیں اسلامی اعتبار سے بھی اور ملکی اعتبار سے بھی، تاریخی اعتبار سے بھی اور تحریکی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے دلوں کو جلا بخشتا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آگے بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے دل و جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی آمد، آپ کے تذکروں سے معطر ہوتے ہیں، دماغ روشن ہوتے ہیں، آنکھیں چمک اٹھتی ہیں اور گلی کوچے محلے معطر ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ نہ کہ صرف آپ کی آمد کا مہینہ، بلکہ میں یوں کہتا ہوں یہ انسانوں کو انسانیت سکھلانے کا مہینہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انسان کو انسان کا مقام دیا، باپ کو باپ کا مقام دیا، ماں کو ماں کی پہچان دی، بیٹوں کو بیٹوں کا مقام بتایا، بھائی کو بھائی کا مرتبہ بتایا، بہنوں کو ان کے حقوق دلوائے اور بیٹی کو زمین سے نکلوا کر ماتھے کا جھومر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی پوری تفسیر بن کر دکھایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور دوسری جو میں نے بات کی کہ تاریخی اعتبار سے 6 ستمبر پاکستان کی سرحدوں کے لیے آج یوم دفاع پورے ملک میں منایا گیا ہے، مناتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو شاد اور آباد رکھے۔ اور کل کا جو دن 7 ستمبر ہے، آج کا دن 6 ستمبر، یہ ہماری اسٹیٹ کا، ہماری ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کا دن، اور کل کا دن 7 ستمبر وہ اس طور پہ منایا جائے گا اور منایا جا رہا ہے اور ہم مناتے رہیں گے کہ 7 ستمبر ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ قانون ساز اسمبلی نے قادیانیوں کو ایک اقلیت قرار دیا اور ان کو کافر قرار دیا گیا اور مسئلہ ختم نبوت کے پر ایک مہر ثبت کر دی گئی۔ تو کل کا دن 7 ستمبر ختم نبوت کے دن کے حوالے سے بھی تاریخی اعتبار سے اہم ہے۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیات پڑھی ہیں، اب دونوں آیات پہ مختلف موضوع ہیں،
تو موضوع ختم نبوت کا لے لیتے ہیں کل کے حوالے سے، تاکہ ہماری نسل کو، آنے والی نسل کو مسئلہ ختم نبوت سمجھ میں آ جائے کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین سے مسئلہ ختم نبوت سمجھ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں قرب قیامت کے تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے، نبی امتی کے طور پہ آئیں گے، شریعت محمدی کے تابع ہو کر آئیں گے، اپنی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بیتا، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک محل بنایا، فَأَحْسَنَهُ، ایک خوبصورت محل بنایا، وَأَجْمَلَهُ، پھر اس کو زینت بھی دی، یعنی اس کو بنایا بھی، ڈیزائن بھی اچھا کیا، پھر اس کو جمال دیا، خوبصورتی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، اور محل بنا کے خوبصورت بنا کر اس کے دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک خلا چھوڑ دیا، سوراخ چھوڑ دیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں فَجَعَلَ النَّاسَ يَطُوفُونَ، لوگ آتے ہیں اس گھر کی، اس عمارت کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور ایک جانب سے دیکھ کے لوگوں کا دل نہیں بھرتا، بلکہ یطوفون، لوگ اس عمارت کا طواف کرتے ہیں، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور تعجب بھی کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور ساتھ دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اینٹ والی جگہ سے گزرتے ہیں، یعجبون ویقولون، تعجب کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں، حل وضعت هذه اللبنہ، بھلا یہ جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی، بھلا یہ جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی۔ تو صحابہ بھی حیران تھے کہ کیوں جگہ چھوڑی، تو میرے نبی نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ جگہ اس لیے چھوڑی تھی، یہ عمارت نبیوں کی عمارت ہے، اور وہ جگہ نبیوں کی عمارت سے بلڈنگ خوبصورت نہیں بنی، بلڈنگ خوبصورت تھی لیکن خوبصورتی میں نقص تھا، تو اللہ نے وہ جگہ میرے ذریعے سے پر کرنی تھی۔ فَأَنَا اللَّبِنَا، اس خلا میں لگنے والی اینٹ میں محمد مصطفیٰ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہے، اور ہماری نسلوں کو بھی یہ بات اپنے ذہنوں میں پختہ کر لینی چاہیے۔ اور پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے 1974 میں 7 ستمبر کو یہ قانون پاس کیا تھا کہ قادیانی الگ سے ایک اقلیت ہیں، وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی قربانی کو مسلمانوں کی طرح قربانی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کسی قانون ساز اسمبلی کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی فرقے کو الگ سے ایک اقلیت ڈکلیئر کر دے؟ کیا کسی قانون ساز اسمبلی کو یہ حیثیت حاصل ہے؟ تو کسی قانون ساز اسمبلی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خلجان ڈالتی ہے، اور ایک پڑھے لکھے طبقے میں ایک ابہام اور سوال پیدا کرتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی، 1953 میں نشتر میڈیکل کالج کے 100 کے قریب طلباء کو ربوہ میں قادیانیوں نے زخمی کیا، مارا، کسی کے ناک کاٹے گئے، کسی کے کان کاٹے گئے۔ تو تحریک ختم نبوت کے لیے ناک کٹوانا، کان کٹوانا
نہ یہ اہل پاکستان کا کام ہے، نہ یہ میرا اور آپ کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ ہمیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت میں ملا ہے۔ یہ جذبہ ہمیں سیدنا ابو مسلم خراسانی سے وراثت میں ملا ہے۔ یہ جذبہ ہمیں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت میں ملا ہے۔ یہ جذبہ ہمیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی زید بن خطاب اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے میری نسلوں کو یہ جذبہ دے کر گئے ہیں۔ اور اس لائن پہ عشق مصطفیٰ میں ختم نبوت کے کاز میں جو بھی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی صبح تک چمکاتے رہیں گے۔ اب جب بھی ختم نبوت کے مجاہدین کا نعرہ لگے گا تو ذوالفقار علی بھٹو کو عالم یا مفتی نہیں تھا، اس کو مجاہدین کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے جو بھی جائے گا اللہ اسے نہ دنیا میں ضائع کریں گے، آخرت میں تو ضائع ہی کیا کرنا ہے۔ ابو مسلم اور ختم نبوت کا مسئلہ سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا ختم نبوت کا دعوے دار اسود عنسی یمن میں پیدا ہوا۔ اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو دیکھا، اور شہرت کیسے نہ ہوتی کہ اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی آپ کی شہرت اتنی ہوگی کہ جہاں پہ اللہ ہوگا وہاں پہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ ہے، مخلوق کے ذرے ذرے میں اللہ ہے، اور مخلوق کے ذرے ذرے میں ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ قیامت کی صبح تک محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتا رہے گا۔ تو اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شہید کیا۔ اب اسود عنسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ختم نبوت پہ کھڑا ہونے والا ایک 100 سال کا بوڑھا آدمی ہے، یا اس سے کم عمر بھی ہو سکتی ہے، مختلف کتابوں میں آتا ہے، جنہیں تاریخ حضرت ابو مسلم خراسانی کے نام سے جانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، لیکن مدینہ تشریف لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، شرف صحابیت نہیں پا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، ادھر اسود عنسی یمن میں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، اور اس کو کوئی بتاتا ہے کہ تم نبوت کا دعویٰ بھی کر چکے ہو اور اس شہر کو فتح بھی کر چکے ہو، تمہاری ہی شہر میں ایک کمزور سا آدمی ہے، لوگ اسے اسود عنسی کہتے ہیں، وہ تمہیں کذاب اور جھوٹا کہتا ہے۔ تو اسود عنسی نے بلایا حضرت ابو مسلم خراسانی کو اور پوچھا، سامنے بٹھا لیا، اور اسود عنسی کہتا ہے اتشہد ان محمد الرسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات بھی ہیں، لیکن یہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے ابھی اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کی، شرف صحابیت نہیں پا سکے، لیکن عقیدہ اتنا پختہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہاں میں اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اسود عنسی اپنے تخت پہ بیٹھا کہتا ہے کیا تم مجھے بھی اللہ کا نبی مانتا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں مانتا۔ اور 3-4 دفعہ جب تکرار ہوا تو اسے غصہ آیا، اس نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، اور حضرت اسود عنسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس بھرے دربار نے دیکھا، ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ آگ جلائی جا رہی ہے، اور یہ اسود عنسی کو آگ میں ڈالا، یہ آگ کے اوپر چل کے آگ پار کر جاتے ہیں، آگ ان کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکی، بال بھی بھیگا۔ وہاں سے پھر اس کے پیروکاروں نے کہا کہ اب اس کو آپ شہر سے نکالیں، نہیں تو آپ کا تو یہ حلقہ ٹوٹ جائے گا۔ جب بھی کفر اٹھتا ہے تو اللہ اس کے توڑنے کے لیے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ظلم ہے یا کفر ہے، اور جب یہ حد سے بڑھتا ہے تو اللہ اس کا توڑ پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں سے کھڑا کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ تو ایسا ہے، اس میں نہ کسی سید کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی بڑے کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی چھوٹے کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے پہ آئے تو لوہاروں کے بیٹے کو علم دین کو قبول کر لے۔ ختم نبوت کا تو مسئلہ ہی ایسا ہے۔ تو انہوں نے ان کو یمن سے نکالا، ابو مسلم خراسانی کو، اور یہ پھر چلتے چلتے مدینہ پہنچے۔ اللہ کے نبی پردہ فرما چکے ہیں،
تقدیر دیکھیں کہ اللہ نے کرامت اتنی دکھائی ہے کہ آگ تک نہیں چھو سکی، اور یہ بات چلتے چلتے مدینہ بھی پہنچ چکی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ بیٹھ چکے ہیں، ابو مسلم خراسانی مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور کسی نماز کا وقت تھا، اپنے اونٹ کو مسجد نبوی میں بٹھاتے ہیں اور خود جا کر ایک ستون کے سامنے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں موجود ہیں، دیکھا کہ ایک نیا بندہ آیا ہے اور حلیے سے یمن کا لگتا ہے، کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے بنگلہ دیشی پہچانے جائیں گے، ہندوستان والے پہچانے جائیں گے، ہمارا لباس اور ہے، انڈونیشیا والوں کا لباس اور ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یمن کا لگتا ہے تو ہے بھی مسافر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے تم یمن سے آئے ہو؟ یہ نفل پڑھ کے فارغ ہوئے، یمن سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یمن سے آیا ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات جو کی وہ یہی تھی کہ یمن میں ہمارے ایک بھائی کو اسود انسی کذاب نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، ان کا کیا حال ہے، ان کی کوئی خبر سناؤ۔ تو ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو کریڈٹ لینے کے لیے کہتا تھا کہ میں وہ ہوں، تو وہ فرمانے لگے کہ وہ عبداللہ بن صوب تھے، ان کا نام عبداللہ، والد کا نام صوب، کہ وہ عبداللہ بن صوب تھے، وہ عبداللہ بن صوب تھے۔ اور کہا کہ وہ عبداللہ بن صوب تھے، ان کو یمن سے نکال دیا تھا۔ تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست میں بھی قربان جائیں، تو ان کے دل میں فوراً بات آئی کہ یہ جو اپنا نام چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ممکن ہے وہ یہی ہوں گے، اور انہوں نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی ذات کی، بتاؤ تم کون ہو؟ تو یہ رو پڑے، کہا میں ہی وہ ہوں، میں ہی وہ ہوں جسے لوگ ابو مسلم خراسانی کہتے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر، جن کے متعلق میرے اور آپ کے نبی اعلان کرتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ابو مسلم خراسانی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، اور امیر المومنین سیدنا عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آوازیں دے رہے ہیں کہ امیر المومنین آپ کدھر ہیں؟ زیارت کیجئے اس ہستی کو جس ذات کو اللہ نے ابراہیم خلیل جیسی کرامت عطا فرمائی کہ ابراہیم خلیل کو بھی آگ نے نہیں جلایا تھا، وہ اللہ کے نام پہ آگ میں گئے تھے، اور دیکھو یہ وہ ہستی ہیں جو میرے اور آپ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے آگ میں گئے تھے، آگ نے اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑا۔ دائیں جانب ابو بکر بیٹھے ہیں اور بائیں جانب عمر بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہما، اور درمیان میں ابو مسلم خراسانی کو بٹھایا ہے، ایک ہاتھ امیر المومنین ابو بکر نے پکڑا ہے، ایک ہاتھ عمر نے پکڑا ہے، اور دونوں بے یک زبان کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس ذات نے ہماری آنکھوں کو مرنے سے پہلے اس ہستی کی زیارت کروا دی جو میرے نبی کی ختم نبوت پہ آگ میں کودا اور آگ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میرے بھائیوں، ہماری تاریخ ابو مسلم خراسانی سے شروع ہوتی ہے، ہماری تاریخ سیدنا ابو بکر سے شروع ہوتی ہے اور ہندوستان تک آتی ہے۔ یہ پاکستان کے علماء پہ نہ جائیں کہ انہوں نے شور ڈالا تھا، یہ شور تو وہاں سے، یہ جذبہ تو ہمیں وہاں سے ملا ہے، اور یہ ہماری اگلی نسلوں تک ہم منتقل کرتے رہیں گے۔ ختم نبوت نہ میرا مسئلہ ہے، نہ دیوبندی کا مسئلہ ہے، نہ بریلوی کا مسئلہ ہے، نہ اہل حدیث کا مسئلہ ہے، نہ شیعہ کا مسئلہ ہے، نہ پاکستانی کا مسئلہ ہے، نہ ہندوستانی کا مسئلہ ہے، نہ انڈین کا مسئلہ ہے، نہ یہ بنگلہ دیشی کا مسئلہ ہے، یہ ایک امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اور جب پاکستان کو یہ شرف ملا اس دھرتی کو کہ 7 ستمبر 1974 کو اس دھرتی کو اللہ نے قبول کیا، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قانون پاس ہوا، اور مرزا قادیانی جو ہندوستان میں پیدا ہوا، پہلے اپنے آپ کو پیر ظاہر کیا، پھر اپنے آپ کو مہدی ظاہر کیا، پھر اپنے آپ کو امام مہدی ظاہر کیا، پھر اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا، اور پھر اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ جو مجھے مانے گا وہ مسلمان ہے اور جو مجھے نہیں مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور اللہ نے کیا انجام اس کا کیا؟ 1809 میں وہ لیٹرین میں مر گیا۔ اب ہم کیسے اس قانون پہ کمپرومائز کر جائیں؟ نہ ہم اپنی نسلوں کو کرنے دیں گے۔ اور پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا تھا
قادیانی اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، وہ اپنی کتابیں اسلامی کتابوں کے نام سے شائع نہیں کر سکتے، وہ اپنے قرآن کو مسلمانوں کے قرآن کی طرح شائع نہیں کر سکتے، وہ اپنے قرآن کے تراجم کو مسلمانوں کے قرآن کے تراجم کی طرح شائع نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی کوئی بھی اسلامی شعار کو مسلمانوں کے اسلامی شعائر کی طرح نہیں کھلے عام کر سکتے، کیونکہ وہ اقلیت ہیں، ان کو اقلیتوں کے حقوق دیے جائیں گے جیسے اسٹیٹ دیتی ہے۔ یہی بنیادی مسئلہ تھا، اور اسی کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 7 ستمبر کو، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مسئلہ پکا لیجئے، اپنی اس نسلوں کو سمجھا دیجئے کہ ختم نبوت وہ کاز ہے کہ جس پہ مال لٹانا پڑے تو کوئی گھاٹا نہیں، جس پہ جان لٹانی پڑے تو کوئی گھاٹا نہیں، جس پہ علمی صلاحیتیں لگانے پڑے تو کوئی گھاٹا نہیں، کیونکہ یہ دربار ہی ایسا ہے، یہ جگہ ہی ایسی ہے، یہ رستہ ہی ایسا ہے، جو یہاں پہ جائے گا وہ چمکا دیا جائے گا، اور ختم نبوت کا مسئلہ یہاں سے شروع ہو کر وہ سیدھا مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ یہ وہ لڑی ہے، جو اس لڑی کے ساتھ جڑے گا وہ کل قیامت کے دن ختم نبوت کے شہداء کے ساتھ اور ختم نبوت کے مجاہدین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر ختم نبوت کے لیے شوق شہادت پیدا کر، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔